میں آج اسلام احمدیت کا چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی، مینلی اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ ایک سنی گھر میں پیدا ہو کر سنی اسلام میں رہ کر پڑھ کر اس کے باوجود آپ نے اپنے لیے احمدی اسلام کیوں چنا۔ اس لیے اس ویڈیو کے تھرو وہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ میرے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے اور میرے اکثر رشتہ دار بھی پاکستان میں ہی ہیں، اور اکثر پاکستانیوں کی طرح وہ احمدیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ پاکستان میں کیونکہ احمدیوں کا لٹریچر بینڈ ہے، ان کے لیے اذان دینا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور کسی کو یہ بھی بتا دینا کہ ہم کیا مانتے ہیں پاکستان کے لاء کے حساب سے جرم ہے۔ اس لیے کسی کو بھی یہ بتایا نہیں جا سکتا وہاں پہ، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو دراصل پتہ ہی نہیں ہے کہ احمدی مانتے کیا ہے۔ لوگ بس وہی جانتے ہیں جو انہوں نے ادھر ادھر سے ایک دوسرے کے منہ سے سنا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کروں گی کہ اس مختصر سی ویڈیو میں احمدیت کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف دے سکوں اور اپنے احمدی ہونے کے کچھ وجوہات بھی بتا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک مسلمان ہونے کی تعریف چھوڑ کر گئے ہیں کہ مسلمان دراصل ہوتا کون ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور رمضان میں روزے رکھتا ہے۔ احمدی ان سب شرائط پر پورے اترتے ہیں۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہماری طرح نماز پڑھے، قبلے کی طرف منہ کرے، ہماری طرح جانور کی قربانی کرے، ایسا شخص مسلمان ہے، اور اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک معاہدہ ہے جس کے بیچ میں کسی اور کو نہیں آنا چاہیے۔ ان سب شرائط پر بھی احمدی پورے اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، احمدیوں کا بھی بالکل وہی کلمہ ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ اس کے بعد ارکان ایمان وہ چیزیں ہیں جس پر ایک مسلمان بننے کے لیے ہمارا یقین ہونا ضروری ہے۔ یہ ارکان ایمان قرآن میں بھی موجود ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا۔ یہ بیسکلی وہی ہیں جو ہم بچپن سے ایمان مفصل پڑھتے آ رہے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کی تعریف پر پورا اترتا ہے، ارکان ایمان پر یقین رکھتا ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ اور کوئی برا کام کرتا ہے، تو ہم اس کو ایک برا مسلمان ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک غیر مسلمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسلمان ہونے کی تعریف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ اس پر پورا اتر رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے 70 سے اوپر فرقے ہیں، ان میں سے سب نہیں تو اکثر مسلمان ہونے کی تعریف پر پورے اترتے ہیں، تو کیا پھر یہ سب صحیح ہیں؟ کیا مسلمان کی تعریف پر پورا اترنا اور ارکان ایمان پر پورا یقین رکھنا آپ کو صحیح بنا دیتا ہے؟ وہابی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت، دراصل یہ سارے کے سارے فرقے کسی نہ کسی شیخ یا عالم یا اسکالر، کسی نہ کسی انسان کے پیچھے بنے ہیں۔ کوئی ایک اسکالر کے پیچھے جاتا ہے تو ایک فرقہ بن جاتا ہے، کوئی دوسرے عالم کے پیچھے جاتا ہے تو دوسرا فرقہ بن جاتا ہے، جبکہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسکالرز کے پیچھے جانا ان کی عبادت کرنے کی طرح ہے۔ اب اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی عالم یا شیخ کو اندھے ہو کر فالو کرنا شرک کے برابر ہے، یعنی کہ اگر ہم حرام حلال کے فتوے قرآن حدیث کو چھوڑ کر صرف عالم اور شیخ کو رجوع کرنے لگے اور قرآن اور حدیث کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو یہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ قرآن بھی ہمیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ فرقوں سے دور رہو۔ یہ سورہ الانعام کی آیت ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ یعنی کہ قرآن بھی ہمیں فرقوں میں بٹ جانے سے منع کرتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، آپ کو ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں رکھنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کر نہ جڑو، ان سے دور رہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب مسلمانوں کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 آگ میں جائیں گے، آگ کی طرف جا رہے ہوں گے، اور ایک جنتی ہوگا یا ناجی ہوگا۔
یہ حدیث 4 صحیح حدیثوں کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو کمزور حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ اس حدیث میں بھی فرقوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ چیز نوٹ کریں کہ although حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 72 فرقے آگ میں جائیں گے، اس کے باوجود 72 کے 72 مسلمان ہی ہوں گے۔ تعریف کے لحاظ سے سب مسلمان ہوں گے، تعریف کے لحاظ سے احمدی بھی مسلمان ہی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد فرقوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ احمدی اسلام کو چھوڑ دیں اور میرے فرقے سے آ کر جا ملیں، تو آپ مجھے کون سے فرقے میں لے کے جانا پسند کریں گے؟ فرقے تو سرے سے ہی غلط کہے گئے ہیں۔ قرآن میں، حدیث میں بار بار ہمیں کہا گیا ہے کہ فرقوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ اگر ہم فرقوں پر نہیں جائیں گے تو ہم مسلمان کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، کہ اگر ہم فرقوں پر نہیں جائیں اور ہم پھر بھی مسلمان کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، ارکان ایمان پر پورا یقین رکھتے ہیں اور فرقوں سے بھی دور رہیں، تو پھر اب ہم کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ جب میں نے اس ٹاپک پر ریسرچ کی تو مجھے یہ ایک حدیث ملی جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرقوں سے دور رہو، لیکن اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وقت کے امام اور جماعت سے جا کر مل جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ وقت کے امام اور جماعت سے جا کر مل جاؤ، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر کوئی جماعت یا کوئی امام ہمیں نہ ملے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر سارے فرقوں سے منہ موڑ لو، سارے فرقوں سے دور چلے جاؤ، کسی جنگل میں چلے جاؤ، چاہے تمہیں اپنی موت آنے تک کسی درخت کی جڑیں کیوں نہ کھانی پڑے، لیکن فرقوں کا حصہ نہیں بننا۔ ایک طرف ہمیں فرقوں میں جانے سے منع کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ حکم بھی کیا جا رہا ہے کہ ایک جماعت اور امام سے جا کر ملو۔ اگر ہم مسلمان کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، ارکان ایمان پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی فرقے کا حصہ نہیں بننا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک جماعت اور امام سے ملنا ہے، ان کو ڈھونڈنا ہے۔ ایک مسلمانوں کے گروہ، ایک جماعت اور ایک امام کو ڈھونڈنا ہے، اور ڈھونڈتے رہنا ہے جب تک ہمیں موت نہیں آ جاتی۔ تو پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ کون سی جماعت اور کون سا امام؟ اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہر ایک فرقے کا الگ الگ امام ہے۔ ایک سنی شیعہ امام کے پیچھے نہیں جائے گا، ایک شیعہ سنی امام کے پیچھے نہیں جائے گا، تو پھر ہم کس امام کے پیچھے جائیں؟ کس کو مانیں؟ کیا کوئی ایسا امام ہے جس پر سب کا یقین ہے، جس پر ہم سب متحد ہیں؟ ایک ایسی ہستی ضرور ہے جس پر تمام فرقوں کا اتفاق ہے۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسے امام ضرور ہیں جن کے اوپر یقین کرنے پر ہم سب متحد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں ہمیں اپنی پیش گوئیوں میں بتایا ہوا ہے، اور وہ ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ مسلمانوں کی اکثریت کا یہ ایمان ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت امام مہدی ایک ایسی ہستی ہیں، ایک واحد ایسی ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بیعت کرو یعنی کہ بک جانا، آپ نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ پر بیچ دیا ہے، اب جو وہ کہے گا وہ آپ نے کرنا ہے۔ یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بات ایسے مانی جانی چاہیے جیسے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بک چکے ہوں۔ اب یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو پہاڑوں پر سے گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو آپ جاؤ اور اس مہدی کی بیعت کرو۔ اب کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو اب یہ ایسی کون سی ہستی آنی ہے جس کے ہاتھ پہ ہمیں بیعت کرنی پڑے گی؟ اگر اسلام ہی سکھانا مقصد ہے یا اسلام کی روح کو دوبارہ زندہ ہی کرنا ہے تو یہ کام تو علماء بھی کر سکتے ہیں، علماء کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سوال کا جواب ایک حدیث میں ملتا ہے جو کہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش خدمت کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا
اب گنتے جائیے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی. وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائے گی. یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدی. وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا. یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ حدیث میں ہمیں ایک ایسے وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جہاں مسجدیں بھی ہوں گی، نمازی بھی ہوں گے، لیکن مسجدوں میں ہدایت نہیں ملے گی. علماء ہوں گے لیکن وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اور ان کا کام صرف اور صرف فتنہ اور فساد پیدا کرنا ہوگا. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علماء آج کل ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اکثر فتنے ایک دوسرے کو مار دینے کی تعلیم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نفرت کی تعلیم دیتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری تعلیم مسجدوں میں سے ہی تو نکل رہی ہے، اور تمام غلط کام کرنے والے قرآن کا حوالہ دے کر غلط کام کرتے ہیں. اور علماء خود اس چیز کو مانتے ہیں کہ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا گیا تھا. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علماء جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، جو فساد پیدا کر رہے ہیں، وہی اس کا حل بھی ہو سکے؟ اسی لیے ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس ایک ایسی ہستی کو ڈھونڈیں جو ہمیں ان مشکلات میں سے نکال سکتا ہے. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام واحد ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں مسلمان کی اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ وہ ہمیں ان مشکلات میں سے نکالیں گے اور حقیقی اسلام کی طرف لے کے جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کو حضرت امام مہدی کے بارے میں بتا کیوں رہی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جو یہ مانتی ہے کہ جن حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی وہ آ چکے ہیں، اور اس چیز کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں. میرے احمدی مسلمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تکمیل کر رہی ہوں. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ سنی بنو، شیعہ بنو، بریلوی بنو یا علماء کے پیچھے چلو، لیکن انہوں نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ حضرت امام مہدی کو مانو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی جماعت میں شامل ہو. ایک احمدی ہونے کے ناطے میں ارکان ایمان پر پورا یقین رکھتی ہوں. مسلمان کی تعریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس پر پورا اترتی ہوں، اور جس مہدی کی پیشگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس پر بھی پورا ایمان لاتی ہوں. جس شخص کو میں امام مہدی مانتی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط اس بات پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن جن فرقوں کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روح سے سراسر غلط ہے، کیونکہ فرقے سرے سے ہی غلط ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو کیسے پہچانا جائے گا؟